بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی تھی امور خیر اور امور شر سے متعلق۔ بعض کام ایک مسلمان کی زندگی میں ایسے ہیں جو خیر والے ہیں، اور بعض کام ایسے ہیں جو کہ شر والے ہیں۔ تو بحیثیت ایک مسلمان کے ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے وجود سے خیر کا کام ادا بھی ہو اور خیر کے کام کی ترغیب اور دعوت بھی ہو۔ اسی طریقے سے ہم شر کے کام سے اپنے آپ کو بچائیں بھی اور دوسروں کو بھی شر سے بچانے کی ترغیب اور دعوت دیں۔ یہ امور خیر اور شر کون سے ہیں؟ ان میں سے بہت سارے آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ انہی میں سے فرماتے ہیں کہ کسی پر فوقیت یا فخر جتلانے کے لیے کوئی کپڑا پہننا، لباس پہننا، یعنی کوئی نیا لباس پہنا یا نئے انداز کا لباس پہنا یا ایسے ڈیزائن اور اسٹائل کا لباس پہنا کہ مقصد یہ ہے کہ جب میں باہر نکلوں تو لوگ واہ واہ کریں، لوگوں پر میرا ایک رعب پڑ جائے، لوگ کہے کہ بھئی واقعی یہ تو برانڈڈ آدمی ہے، برانڈڈ چیزیں پہنتا ہے۔ تو ایک فخر اور دکھلاوے اور ریا کے لیے لباس پہننا، چونکہ یہ ایک قلبی کمزوری ہے، روحانی کمزوری ہے، اس لیے حدیث پاک میں اس پر بڑی سخت وعید آئی اور فرمایا جو شخص دنیا میں اپنے نام اور نمود کے لیے کوئی کپڑا پہن لے تو ایسے بندے کو اللہ پاک قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنا کر جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ ذلت کا لباس پہنے گا اور اس حالت میں پھر جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو آج آپ بتائیں ہم ان چیزوں کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو ہماری ارادی چیزیں ہیں، اختیاری چیزیں ہیں۔ تو کپڑا پہننا، نئے کپڑے پہننا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمیں لباس مل جائے، اللہ کی توفیق سے ہمیں لباس مل جائے، لیکن اس میں اگر نیت فاسد کر دی تو یہی لباس باعث مصیبت بن جائے گا۔ اسی طریقے سے کہ انسان اپنی زندگی میں کسی کے حق میں ظلم نہ کرے۔ کیا مطلب ظلم کا؟ فرمائے ظلم کا مطلب وہ ہے جو حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سمجھایا تھا۔ اب دیکھیں یہ بہت مشہور روایت ہے جو ہم اپنی زندگی میں بارہا سن چکے ہیں، درس میں سنتے ہیں، تعلیم میں سنتے ہیں، علماء کے بیانات میں سنتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم آج صرف سنتے ہیں اور سن کے پھر کہاں گیا کچھ نہیں پتہ، جبکہ وہی چیزیں ہمارے ہاں، ہمارے اندر، ہماری زندگی میں بہت زیادہ داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مفلس وہ جس کے پاس مال اور متاع نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب لے کر آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس نے فلاں کو برا بھلا کہا، اس نے فلاں پر تہمت لگائی، اس نے فلاں کا مال ناحق کھایا، اس نے فلاں کو ناحق مارا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دی جائیں گی جن کے حق میں اس نے یہ سارے گناہ کیے تھے۔ پھر جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقداروں کے نامہ اعمال سے گناہ لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو آج ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر غور کریں، ہم کس رخ پہ ہیں؟ کتنی کمزوریاں آج ہماری زندگیوں میں وہ جگہ بنا چکی ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بڑے پابند ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، بڑی راتیں آتی ہیں اس میں جاگتے بھی ہیں،
تسبیحات کا بھی بعض دفعہ اہتمام کرتے ہیں، ظاہری حلیہ بھی اپنا بڑا خوبصورت بنا کر رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری کمزوریاں جو حدیث پاک میں فرمائی، یہ ہماری زندگی کا جزو ثانی بن چکی ہے دوستو، ہمارا خاصہ بن چکا ہے۔ جب تک غیبت نہ ہو ہمیں نیند نہیں آتی رات کو، غیبت حق نہیں ہے دوسرے کا۔ حسد دلوں میں آج کہاں کتنی جڑیں بنا چکا ہے، بدگمانی کا مرض آج کتنا زیادہ ہماری زندگی میں زہر کی طرح پھیل گیا ہے۔ کان کے اتنے ہم کچے ہیں کہ کسی نے ایک بات آ کر مجھے کہہ دی، چاہے اس سے میری 10 سال 20 سال 25 سال کی ایک عقیدت تھی، ایک تعلق تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایک شرارتی نے آ کر اپنا شرارت والا کام کیا کہ فلاں کے بارے میں سنا ہے وہ تو ایسے، فلاں کا آپ کو پتہ ہے وہ تو ایسے، بس پھر ہماری جو عقیدت ہے اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے، فوراً اس بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ ساری سالوں کی عقیدت، احترام، ادب، عظمت سب دل سے رفو چکر ہو جاتا ہے بس۔ یہی چیزیں ہیں نا دوست، حدیث پاک میں اسی کی طرف تو اشارہ فرمایا۔ جب انہی امراض کے ساتھ زندگی گزرے گی، ہم جئیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن یہ سارے نیک اعمال لکھے ضرور ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ مائنس 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 لگا دیا جائے گا۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ آج یہ روحانی امراض ہمارے اندر سے نکلے، اس کی فکر پیدا ہو، اس کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو۔ کیا وجہ ہے دوستوں کہ ہم مسجدوں سے جڑ گئے، اعمال سے جڑ گئے، تسبیحات سے جڑ گئے، لیکن یہ اخلاقی امراض ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ آج ہم اس کو مرض ہی نہیں سمجھتے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا اس کا مخاطب ہے، میں نہیں ہوں، اپنے آپ کو ہم پہلے باہر کر دیتے ہیں، تو اصلاح کیسے ہوگی دوستوں؟ اس لیے آگے جو ماہ مبارک بھی آ رہا ہے، اللہ سب کو عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس مہینے کا استقبال اس نیت کے ساتھ کریں کہ روحانی امراض سے، قلبی امراض سے، جسمانی امراض سے، جو جسم کے اعضاء کے ساتھ جڑے ہوئے ان سے ہم توبہ کر کے داخل، تب جا کے اس مہینے کی برکتیں نصیب ہوں۔ اسی طریقے سے فرمایا اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی اور شفقت کا معاملہ کرنا، مخلوق خدا کے ساتھ۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے دوستو کہ حدیث پاک میں فرمایا جو شخص اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا تو پھر اللہ پاک بھی اس پہ رحم نہیں فرماتے۔ تو گویا اللہ پاک نے اپنی رحمت کے معاملے کو اس سے جوڑ دیا کہ تم میری مخلوق کے ساتھ، ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کر لو، نرمی کا معاملہ کر لو، عفو و درگزر کا معاملہ کر لو، تو پھر مجھ سے بھی یہی امید رکھ لو، میں بھی تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں گا، معافی کا معاملہ کروں گا۔ تو اس چیز کا بھی آج اہتمام بہت ضروری ہے۔ انسان سے ہی کمزوری ہوتی ہے، اور انسان ہی غلطیوں کا مجموعہ اور مرکز ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ تو نورانی مخلوق ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی، سرزد نہیں ہو سکتی، انسان سے ہوگی۔ لیکن دیکھیں آدم علیہ السلام سے ایک خطا سرزد ہوئی، اور وہ بھی عمدن نہیں تھی، عمدن نہیں تھی، بلکہ غیر ارادی، غیر اختیاری طور پر تھی، شیطان کے وساوس میں آ کر تھی، لیکن اللہ پاک سے معافی مانگ لی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو صرف معافی نہیں ملی کہ اللہ پاک نے معاف کر دیا ہو، بلکہ اللہ پاک نے جب زمین پر بھیجا، پوری زمین میں اپنی نیابت دے کر بھیجا، ایک اعزاز، ایک مقام دے کر بھیجا۔ کسی بندے کو معاف کرو تو عزت کے ساتھ معاف کرو، حقیر بنا کر معاف نہ کیا جائے اسے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کا عیب پتہ چل جائے تو اس کو بلا وجہ کسی کے سامنے بیان نہ کرو، بلکہ کوشش یہ کرو کہ اس کے عیب پہ پردہ ڈال دو، بشرطے کہ وہ عیب ایسا ہو
جو کہ متعدی نہ ہو، یعنی موزی الی الناس۔ بعض عیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کی طرف سرایت کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ مثلاً آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کا بچہ ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یا کسی محلے کے نوجوان کو دیکھ لیا، قریبی کو دیکھ لیا کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے کہ جس سے اس کی زندگی برباد ہو جائے گی یا وہ دوسروں کو خراب کر دے گا، یہ مراد نہیں ہے وہاں پہ۔ اس سے مراد وہ انفرادی گناہ ہے جو انسان سے اپنی ذات کے حق میں سرزد ہو گیا، سرزد ہو گیا، ایک گناہ ہو گیا، ایک غلطی ہو گئی۔ مثال کے طور پہ راستے میں چلتے ہوئے کسی کو دیکھ لیا کہ بھئی وہ بد نظری کر رہا ہے۔ اب میں نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ بد نظری کر رہا ہے، تو میں نے کیا کیا، آ کر پورے اپنے حلقے میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنی مجلس میں اس کا ریکارڈ لگا دیا۔ آج تو میں نئی بات لے کے آیا ہوں، وہ جو فلاں ہے نا وہ وہاں کھڑا ہوا تھا، فلاں فلاں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کہانیاں میں پھر گھما رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ پردہ دری ہے، کسی کے عیوب کو بیان کرنا۔ طریقہ کیا تھا کہ میں اپنے اس بھائی سے ملتا اور اس کو محبت سے، پیار سے سمجھاتا، یا اس کو کسی ایسے ساتھی کے پاس لے جاتا جو اس کو سمجھانے پہ قادر تھا، یہ کرتا۔ لیکن آج ہم ایسا نہیں کرتے۔ کسی کے عیوب ہمیں پتہ چل جائے تو پہلے الف سے لے کر یا تک سب کو بتاتے پھریں گے، اور مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اس عیب کا پتہ چل جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں، نگاہوں میں یہ برا بن جائے۔ اور یہ کتنا برا فعل ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ لے اور پھر بجائے اس پر پردہ ڈالنے کے وہ اس کے عیب کو کھول دے، تو اللہ پاک اس وقت تک اس کو موت نہیں دیں گے کہ جب تک یہی عیب اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے اور یہ اس کی وجہ سے رسوا نہ ہو جائے۔ کتنا سخت معاملہ ہے۔ اور فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کا عیب دیکھا اور پھر اس عیب پہ پردہ ڈال دیا تو اللہ پاک اس بندے کے عیوب پر قیامت کے دن پردہ ڈال دے۔ تو اس زندگی میں کتنے موقع ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہم سب ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آج اپنے اوپر اس محنت کی اشد ضرورت ہے کہ یہ اخلاقی روحانی امراض ہمارے اندر سے نکل جائے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ کسی کے نقصان پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کسی مسلمان بھائی، کسی متعلق، کسی تعلق دار، کسی رشتہ دار کی کسی مصیبت اور تکلیف کا پتہ چل جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک کام کی بنیاد رکھ رہا ہے تو فتنوں کا دور ہے، حسد کا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کیوں اس طرف جا رہا ہے، ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ تو دل ویسے ہی بوجھل تھا، کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ جس کام کو وہ شروع کر رہا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ او ہو، بس مجھے پتہ چلا اب خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، اب خوشی سے قابو میں نہیں کہ بھئی وہ فلاں کا جو کام تھا نا وہ جو شروع، وہ تو نہیں ہو سکا، وہ تو ہاں اس سے ملوں گا تو اس کو کہوں گا یار بہت افسوس ہوا، بہت دل غمزدہ ہے، بس اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یعنی یہ ایک منافقی سی نہیں ہو گئی دوستوں؟ یعنی زندگی ہم کس رخ پہ لے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ماحول، یہ معاملات، یہ حالات، یہ پتہ نہیں صحیح نہیں ہو رہے، ہم خود غلط رخ پہ چل پڑے، ہماری زندگی دو رخی ہو گئی ہے، دو رنگی ہو گئی ہے، ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ۔ یہ معاملات جب اللہ پاک کے سامنے ہیں تو برکتیں کہاں سے اتریں گی دوست؟ اس لیے اپنے مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کا، نقصان کا پتہ چلے تو انسان کو حقیقتاً اس پر غمزدہ ہونا چاہیے، اور چاہے اس کو بتائے نہ بتائے، یہ تو ایک رسم ہے، لیکن اس کے حق میں دعا کرے کہ میرے اس مسلمان بھائی کی یہ تکلیف ہو گئی، یہ نقصان ہو گیا، اللہ پاک اس کی تلافی فرما لے، اللہ پاک اس کو پورا فرما لے۔ اس کی آج بہت بڑی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ کبھی کسی کو کسی گناہ پر طعنہ نہ دیا جائے۔ طعنہ، مثال کے طور پہ آپس میں بحث ہو گئی
اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں آپ کے ساتھ اسکول پڑھا ہے، مدرسہ پڑھا ہے، دوست رہا ہے، زندگی ہے، انسان کو بہت ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ پاک کی شان ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ پہنچ جاتا ہے، دوسرا آدمی دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اب بعد میں آ کے دیکھا اپنے ساتھی کو کہ بھئی یہ تو اچھے خاصی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، تو اب جا کے اس کو کہا یا دوستوں کو کہا کہ یار یہ وہی ہے جو درخت پہ چڑھ کر جو ہے نا دوسروں کی کیریاں توڑتا تھا، یہ وہی ہے جو غلیل سے پرندے مارتا تھا، اس طرح کی یعنی علم غلم قسم کی سی باتیں۔ تو پرانی باتیں اس کو یاد دلا کر ایک طعنہ اور تکلیف دینے کی کوشش کرنا، تو یہ بھی آج کل ہمارے اندر مرض بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، آگے بھی ہے، آگے رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اور چونکہ یہ رمضان سے پہلے کا آخری منگل ہے، پھر انشاءاللہ جو دروس وغیرہ کا جو سلسلہ ہوگا وہ رمضان کے بعد ہے۔ لیکن مقصد ان باتوں کا میرے عزیزوں کیا ہے کہ ہم اس زندگی میں، اس عارضی زندگی میں اپنی اصلاح کی فکر کر لیں اور اس کی کوشش کر لیں اور اس کی فکر اپنے اندر پیدا کر لیں۔ جس طرح آج اعمال پر ہم محنت کی کوشش کسی نہ کسی درجے میں کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان روحانی امراض کی اصلاح کی بھی آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ یہ گناہ میرے اندر سے نکل جائے۔ اچانک یہ سانس کا تعلق جسم سے ٹوٹ جائے گا، موت کا کچھ بھی نہیں پتہ۔ اب کتنی ساری چیزیں ہیں جو میرے کندھے پر پڑی ہوئی ہے، لوگوں کی غیبتیں ہیں، حسد ہے، طعنے ہیں، بدگمانیاں ہیں اور حق تلفیاں ہیں، یہ سب کندھے پر پڑی ہوئی ہے، لیکن ہم اس سے توبہ کیے بغیر رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اس امید پر کہ ابھی 20-25 سال 30 سال آگے اور بھی باقی ہے، کر لیں گے کسی وقت میں جا کے۔ تو ہم دیکھ نہیں رہے کہ زندگی کتنی وفادار ہے، ایک کھٹکا لگتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے انسان۔ تو اس لیے انسان بھرپور طریقے سے اللہ پاک کے سامنے توبے کا اہتمام کرے، معافی کا اہتمام کرے، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔